الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيله فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگ نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا سورہ نمل، اور اس کا ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، مکے میں چونکہ ایک طرح سے کشمکش چل رہی تھی، ایک طرف صحابہ کرام ایمان والے، ایک طرف مکے والے، تو قرآن نے مختلف طریقے سے جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، کبھی قصے سے، کبھی تمثیل سے، اس طرح سے۔ تو زیادہ تر انبیاء کے قصے سنائے، اس میں تمثیل بھی آ جاتی ہے، اللہ کا قانون مکافات بھی آ جاتا ہے، اور پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے وہ دیکھ بھی لیتے، چونکہ ان قصوں کو عام طور پر وہ یہود کے تعلق سے جانتے تھے مکے والے۔ ذہن میں اس بات کو تازہ رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جو کہتے تھے کہ کوئی نشانی لاؤ، کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، تو مان لیں گے نبی، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ نبی ہیں۔ قرآن نے بار بار اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو مخلصانہ انداز میں خلوص کے ساتھ نہیں پہچان رہا ہے نبی کو، وہ تو قرآن کی آیت سن کے ایمان لے آئے گا، لیکن جو جان بوجھ کے منع کرتا ہے کہ ہاں نہیں ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اس تعلق سے بہت سے واقعات بیان کی ہے۔ اس میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جس پر پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی، اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اللہ نے دی تھیں، جو معجزے دیے تھے، 9 معجزے کی تفصیلات آئی تھی پچھلی دفعہ، سب معجزہ کہا کہ تمہارے سامنے، تم جانتے ہو کہ موسیٰ تمام معجزے لے کر آئے، لیکن جو نشانی مانگ رہے ہو، موسیٰ کو جتنی نشانیاں ہم نے دی اتنی کسی کو نہیں دی۔ ان سب کے باوجود لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ فلما جاءتہم آیاتنا، جب یہ ساری نشانیاں میری آ گئیں، مبصرۃً، بالکل آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے ان نشانیوں کو، قالوا ھذا سحر مبین، کہا کہ یہ سب تو جادو ہے، نہیں مانیں گے ہم۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو تم نشانی جو مانگتے ہو، تو نشانی ماننے والوں کے لیے تو ہے، تو ماننے والوں کے لیے دنیا ہی ایک نشانی ہے، جو قرآن میں آتا بار بار، دن رات کا بار بار آنا، بارش کا ہونا، زمین سے پھلوں کا اگنا، ایک ہی چیز پر آدمی غور کرے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک پتا کافی ہے، نشانی اگر اللہ کی جاننا چاہتا ہے کوئی، کافی اپنی زندگی کو دیکھ لے،
تو کافی ہوتا ہے کہ ہے کوئی میرا پالنے والا جس نے پیدا کیا، نہ پیدائش پر میرا کوئی اختیار ہے نہ موت پر میرا کوئی اختیار ہے۔ وہ شعر ہے نا، لائی قضا آئے لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے آئے۔ تو جب آپ کا اسٹارٹ اور اینڈ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، آپ کریں گے کیا؟ یہی ایک نشانی بہت کافی ہوتی ہے۔ اب آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جو اس کو دو پارٹ میں ہم بیان کریں گے چونکہ لمبا قصہ ہے۔ ہمیشہ قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو قصہ ہم بیان کرتے ہیں اس میں عبرت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قصہ کوئی کہانی وہ ذہنی تفریح کے لیے نہیں ہوتا کہ انجوائے کر لیا اور ناول یا افسانہ پڑھ لیا، اس کے لیے نہیں ہوتا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں کچھ پس منظر جان لیجئے کہ ایک طرف اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دکھایا۔ یہ وہ حکومت تھی جن کو اللہ نے، یہاں بات آ رہی ہے کہ انسان، جنات، پرندے، ہوا، سب پر حکومت دے رکھی تھی۔ یہ چاہتے تو ہوا چلتی، نہیں چاہتے تو بند ہو جاتی۔ جنوں سے وہ کام لیتے، پرندوں سے فوج کا کام لیتے، پیغام رسانی کا کام لیتے۔ ان کو اللہ نے یہ اور زبردست حکومت تھی۔ ان کی حکومت عام طور پر فلسطین اور شام کے علاقے کی حکومت تھی۔ دوسری طرف ملکہ سبا تھی، یہ سبائی حکومت۔ یہ سورج کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، وہ ملکہ بھی سورج کی پوجا کرتی تھی۔ یہ حکومت، اس کا دارالسلطنت معارب تھا جو یمن سے کچھ دور پر، یمن میں ابھی بھی آتا ہے، وہ ایک علاقہ ہے، محققین نے لکھا شاید 50-55 کلومیٹر دور ہے وہاں یمن کے اس سے۔ بہرحال صنعاء جو ہے یمن کا جو کیپٹل ہے وہاں سے، اور ایک بڑے علاقے تک یہ چیزیں پھیلی، افریقہ کے حدود تک یہ پھیل گئی تھی۔ وہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ملکہ جو تھی یہ رول کرتی تھی۔ اس کا تخت بڑا زبردست تھا، ایسا تخت کسی کا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں بھی جب مغل نے بنایا تھا تخت طاؤس نام رکھا تھا، طاؤس کہتے ہیں مور کو، صحیح سونے کا بنایا ہوا تھا، وہاں اور بھی کچھ ہوگا۔ بہرحال یہ قوم عام طور پر بزنس کرتی تھی اور بہت مالدار قوم تھی، ہر اعتبار سے، آرمی کے اعتبار سے، ڈیفنس کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بزنس، ان سب کے اعتبار سے بہت زبردست قوم تھی یہ۔ تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی حکومت جو ہے افریقہ تو ادھر دور، ادھر ہندوستان تک ان کا بزنس ہی سب ہوتا تھا، ہند تک کی سارا ملا ہوا تھا۔ بہت بڑی بزنس مین قوم، پیسے والی قوم۔ اب اللہ نے کیا دکھایا کہ ایک طرف یہ بھی پیسے والے، اور ان کو اللہ نے وہ طاقت دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ ادھر مال کی طاقت تھی، مشرک حکومت تھی، مشرکانہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن پیسہ بہت تھا، بہت آشائش کی زندگی تھی۔ ان دونوں کو کمپیئر کر کے اللہ نے دکھایا کہ دیکھو، جس کو ماننا ہوتا ہے کیسے مانتا ہے، نہیں ماننا ہوتا ہے نہیں مانتا ہے۔ مکے والے بھی اڑے ہوئے تھے۔ عام طور پر کیا ہوتے ہیں، ملا کا لفظ ہے یہاں، ملا وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے علاوہ درباری لوگ، جو بادشاہ کے حالی محالی جو سماج میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر پیسے والے، فلاں والے، عہدے والے، رسوخ والے، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ عرب میں بھی جو کمانڈ کر رہے تھے مشرکین کی لوگ کون تھے؟ یہی ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہی سب تھا، بڑے پیسے والے سب تاجر، اور جان لیتے کہ میرے بزنس پر اثر پڑے گا اگر ان کو مان لیتے ہیں تو۔ بس بات یہ تھی۔ یہ دونوں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ادھر بھی ایک نبی تھے حضرت سلیمان، اور ادھر ایک مشرک قوم تھی جو مکے والوں کے مقابلے لاکھوں گنا پیسے والی تھی۔ مکے میں تھا ہی کتنا پیسہ۔ اللہ نے کمپیئر کر کے دکھایا کہ جس چیز پر تم کود رہے ہو ذرا دیکھو اس قصے کو، اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، یہ تقریباً 950 BC ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے 950 سال قبل کا واقعہ، 1000 مان لیجئے، آپس میں تقریباً 1000 سال۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دیکھو ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم دیا تھا۔ قرآن میں جہاں علم کا تعلق ہے، علم تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس کو جانتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جو علم ہے وہ
ریویلڈ نالج ہے جو اللہ نے نازل کیا. یہ قرآن یا اللہ کی کتاب یا نبی جو بتا دیں وہ بھی ریویلڈ نالج ہے. اور ایک انسان کے اپنا عقل ہے, وہ ریسرچ کرتا ہے, وہ اپنے بہت ساری باتیں کرتا ہے. ایک موٹے سے ٹرم میں اس کو ہم علم نافع کہتے ہیں. جو علم نفع دے وہ علم حاصل کرنا چاہیے. یہ علم جو ہے نبی کے لیے یہ الگ علم ہوتا ہے, کیونکہ ایک عام انسان کا علم وہ نبی کا علم اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک الگ فیضان ہے علم کا جو ان کے اوپر کھولتا ہے. وہ فوراً کسی بات کو دیکھ کے, کسی مسئلے کو دیکھ کے, کسی پرابلم کو دیکھ کے فوراً اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ کے یہاں کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو میٹنگ پر میٹنگ چلتی ہے نا, مسئلے کے حد تک پہنچنے تہ تک, بھائی کیا بات ہے, کیا سلوشن ہے, کیا ہے, چاہے بزنس کا معاملہ ہو, چاہے عام سماجی پولیٹیکل معاملہ ہو. وہاں ان کو اللہ تعالیٰ وہ علم دیتا ہے, ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی, فوراً وہ تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازتا ہے. اللہ نے کہا کہ ان دونوں کو ہم نے علم دیا. تو انسان علم میں بھی بہت اتراتا ہے نا. آج کے دور میں بھی بھائی ہمارے پاس علم ہے, علم سے ہم اتنا ڈیفنس کا اتنا سامان بنا لیا, دنیا میں کوئی ہم سے ٹکرا نہیں سکتا. علمی اعتبار سے ہم اونچے ہیں. مسلمان کا کریکٹر یہاں دکھاتا ہے کہ یہ علم جب دیا ان کو تو وہ قالا, دونوں نے کہا الحمدللہ الذی, شکر ہے سارا اللہ کا, الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ, جس نے اپنے بہت سارے بندوں کے اوپر ہمیں فضیلت دی. ظاہر سی بات ہے, حضرت داؤد حضرت سلیمان کے والد تھے. وورث سلیمان و داؤدا, اس کے بعد داؤد جو ہے سلیمان کے وارث بنے. یہ سلیمان جو ہے داؤد کے وارث بنے. یہاں جان لیجئے کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا. یہ واضح ہے, یہاں پر بہت سے باتیں مفسرین نے لکھی ہیں, میں شارٹ میں 2-3 باتیں جو عوامی ہیں اس کو جان لیجئے. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو اس کی وراثت, اس کا علم ہے, اس کی نبوت ہے جو وہ دے کے جاتے ہیں, باقی وہ کوئی نہیں پوچھتا. اور وہ جو پراپرٹی اگر کچھ ہے, عام طور پر تو ہوتی نہیں, تھوڑی بہت ہے, وہ اسٹیٹ کا حق ہوتی ہے, ان کے اولاد کو نہیں ملے گی. اور اسی کا جو جھگڑا ہے وہ کون باغ کہلاتا ہے, تو ہاں فدق کا وہی سب ہے. بہرحال اس کو چھوڑیے, وہ بات ایشو کہیں اور نکل جائے گا. تو یہاں جو وراثت ملی ہے وہ نبوت کی وراثت ہے. نبوت ان کو بھی تھے, نبوت ان کو بھی اللہ نے دیا. اور علمی وسارت ہے, علم وراثت ہے, جو علم باپ کو دیا وہی بیٹے کو دیا, نبوت ان کو بھی دیا. اس کے بعد جب یہ بنے تو کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. پرندے جو ہم لوگ تو کہتے ہیں چوں چوں کر رہی ہے پرندہ, لیکن وہ بولی سمجھتے تھے کہ وہ کہہ کیا رہی ہے. اللہ نے ان کو علم دیا تھا, وہ تو ایک اسپیشل نالج جو اللہ نے ان کو سکھا دیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور اللہ کا دیا سب کچھ, اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, یہ اللہ کا بہت کھلا ہوا فضل ہے ہمارے اوپر. یہاں واضح کر دیا. یہ بار بار یہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, اللہ کی حمد, اللہ کا فضل. یہ ایک اللہ کا بندہ حکومت میں بھی ایسی حکومت جو کسی کو نہیں ملی پوری دنیا میں, پا کے بھی کیا کہتا ہے, الحمدللہ سب اللہ کا دیا ہے, اللہ کا فضل ہے. ایک تم ہو کہ سارے مال پر تھوڑے سے اترا رہے ہو اور میرے نبی کے خلاف بغاوت کر رہے ہو. جسٹ یہ کمپیریزن کے لیے دیتے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودَهُ, اور جمع کر دیا گیا سلیمان کے لیے فوج, من الجن والانس والطیر, جنات اور انسان اور پرندے, اس کی فوج جمع کر دی گئی. وَهُمْ يُوزَعُونَ, اور وہ کنٹرول میں رہتے تھے ان کے, جیسے چاہیں گے ویسے موو کریں گے. یہ ایک واقعہ یہ بیان کر دیا کہ ان کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دیا, اور جن چیزوں پر ان کو طاقت عطا کیا وہ عام دنیا میں کسی کو وہ چیزیں نہیں ملی. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا, جو ابھی آیت آئی, علی کثیر من عبادہ, اللہ کا ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے جس نے یہ فضیلت دی ہے تمام اپنے بندوں پر. یہ اس کا کھلا ہوا فضل ہے. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. جانتا ہے کہ میری اوقات ہی کیا ہے,
ہماری جو ہم کودتے ہیں اپنے مال پر، اپنے دولت پر، اپنے عہدے پر، فلاں پر، چلاں پر، اوقات ہی کیا ہے؟ ذرا سا یہاں درد شروع ہوا اور اس کے بعد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے، یہی اوقات اور معاملہ ختم ہوا۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ اپنی اوقات پہچانتے تھے، اس لیے ہر وقت جو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی مسلمان کو چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو ان کے حقوق اس میں پورا کرے، نہ یہ کہ ہم عہدہ دے دیا، فلاں دے دیا تو اس کے بعد ہم سمجھ گئے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ یہی فرق ہے کافرانہ ذہن اور مومنانہ ذہن میں، دونوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کافرانہ ذہن، مومنانہ ذہن، اس میں بہت سی باتیں آئیں گی، اتنی تفصیل ضرورت نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں صحابہ کرام خاص خلفائے راشدین اتنی بڑی حکومت دیا اور کس طریقے سے رہا کرتے تھے، سب کے پاس آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی طاقت دیا اور اسے کنٹرول میں رکھتے تھے، یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ، دو واقعہ بیان ہوا ان کا۔ تو اس طرح کے جنود فوج کو لے کے سلیمان علیہ السلام ایک طرف جا رہے ہیں، حتیٰ اذا اتوا وادی النمل، لوگوں نے تحقیق کیا ہے شام کا ایک علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ چیونٹیاں ہوتی تھیں، اس لیے ان کو وادی النمل کہا گیا۔ تو یہاں تک کہ جب یہ سارے فوج لے کے چیونٹی کے وادی سے گزر رہے تھے، قالت نملۃ، ان میں سے ایک چیونٹی نے آواز لگائی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، ایسا نہیں کہ کچل دے، سلیمان جا رہے ہیں تو راستے میں پیر سے کچل دے سلیمان اور ان کی فوج، وہم لا یشعرون، اور ان کا اس کا شعور بھی نہ ہو، گھس جاؤ۔ چونکہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا، وہ سمجھ گئے، یہ چونٹی کی آواز پہچان لیا، چونٹی نے چونٹی کو کہا اور یہ آواز پہچانا۔ قرآن کہتا ہے وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، خوب زور سے ہنسے چونٹی کی آواز سن کے کہ کہیں یہ کچل نہ دے، من قولہا، اس کے قول سے، وقالا۔ اب دیکھیے چونٹی کی آواز کو پہچاننا ایک بڑا معجزہ ہے، اور ایک دعا ہے، اپنے ضرب سے اس وقت دعا کی۔ مومنانہ ذہن کی بات ہو رہی ہے، اس کو یہی چیز ہے، یہ عبرت کے لیے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے ہمارے رب ہمیں توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، کیسی کیسی چیزیں تو نے مجھے دی ہیں، التی انعمت علیہ، جو مجھے دی ہے، جس سے مجھے نوازا ہے، وعلی والدی، اور جو ہمارے باپ کو تو نے دیا تھا، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں جسے تو راضی رہے، ایسا نہ کہ اسے گھمنڈ میں پڑھ کے اور ہم غلط عمل کر رہے ہیں۔ یہ نبی دعا کرتا ہے اپنے اللہ سے۔ وادخلنی برحمتک، اور اپنی رحمت سے ہمیں داخل کر دے اپنے صالح بندوں میں، یہ دعا ہے۔ یہی دعا قرآن میں دوسری جگہ بھی آئی ہے، تھوڑے سے چینج کے ساتھ، رب اوزعنی، آخر پوری تو دعا یہی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، یہاں تک تو ہے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے تاکہ میرے مرنے کے بعد دعا کرے۔ تو یہ بھی دعا آئی ہے، یہ دعا بڑی زبردست ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ رب اوزعنی، اے ہمارے رب ہمیں توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی، اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں جو تو نے ہمیں دیا، جو بھی نعمتیں دی ہیں، جو بھی ہے اسی کا دیا ہوا، یہ زندگی، یہ بیوی، یہ بچے، باپ ماں، آل اولاد، مال دولت، جو بھی دیا ہے، جس حیثیت میں بھی ہیں ہم، سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ جو آج اس حیثیت میں چھین لے کہ ہم کیا کر لیں گے؟ بھئی بہت سے لوگ بیچارے سڑک پر بھیک مانگتے ہیں، ہمیں بنا دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ وہ اپنا بیچارہ جان بوجھ کے تھوڑی بھیک مانگ رہا ہے، بنایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ صحت، یہ گویائی، جو بھی ہے، سمجھ، عقل، فہم، جو دیا ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے رب، بلکہ ضرور دن میں ایک بار اس کو پارٹ بنا لینا چاہیے اس دعا کا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور کہ میں نیک عمل کروں، ایسا عمل جسے تو راضی، واصلح لی
اس میں ہے واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ میں توبہ کرتا ہوں اور مسلم ہوں۔ اس میں ہے وادخلنی برحمتک، نام بتاتا ہوں بھی دیکھ کے لسٹ میں نمبر، یہ نمبر وہ جو دوسری دعا ہے بتاتا ہوں دیکھ کے، اس میں وہ نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ پڑھ لیں گے نام تو یاد آ جائے۔ جی نہیں، وہ سلیمان کی دعا نہیں ہے، کسی اور نبی کی دعا ہے، دیکھ لیں گے۔ تو بس یہی فائدہ یہاں لکھا ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اس میں ہے کہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ تو ہم دیکھ کے بتا دیں گے، اسے نام یاد آ جائے گا۔ احقاف، سورہ احقاف میں، تو یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 19، ٹھیک ہے۔ تو یہ مومن کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی روحانی طور پر بھی اللہ نے کہاں بلند کیا، مالی اعتبار سے بلند کیا، دنیاوی اتنی طاقت دی، لیکن سر وہیں جھکا ہوا ہے کہ اے رب جو دیا ہے تو نے دیا ہے، ہمارا اپنا کیا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد چڑیے کے جو پرندے ہیں اس کے جھنڈ کو بلایا، آؤ کام کے لیے، اسی وجہ سے بلایا ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، تو جائزہ لیا کہ یہ چڑیوں کی فوج میں کون کون آیا، کون کون نہیں آیا۔ تو فقالا، انہوں نے کہا مالی لا اری الحدود، کیا ہو گیا، ہم حدود کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں آیا۔ تو حدود بھی ایک پرندہ ہے، ہم لوگ بھی حدود ہی بولتے ہیں اس کو عام طور پر۔ تو حدود مار کے دیکھیے گا، نوٹ پر آ جائے گا، اس کی فوٹو بھی آ جائے گی اس پر۔ ام کان من الغائبین، وہ تو غائب رہنے والوں میں سے ہو گئی، کیسے نہیں آئی ہے، غصہ ہو گئے، کیونکہ فوج تھی نا، فوج کو ڈسپلن میں رکھا جاتا ہے۔ اعذبنہ عذابا شدیدا، ہم سخت عذاب دیں گے اس کو، وایا کیوں نہیں، اولا اذبحنہ، یا میں ذبح کر دوں گا اس کو، اولا یاتینی بسلطان مبین، اگر یا تو پھر وہ اس کے لیے کوئی مناسب دلیل پیش کرے کہ وہ حاضر کیوں نہیں ہوئی۔ یہ اس طریقے کا کنٹرول پرندے پر بھی ہے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، فقالا، کس نے کہا، ہدہد پہنچ گیا اور اس نے کہا نبی سے، احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں وہ علم لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہدہد کہہ رہے نبی کو، آپ نہیں جانتے ہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں یقینی طور پر خبر لے کے آیا ہوں قوم سبا کی، جو آپ کے ساتھ وہ سبا کی قوم، وہ جو ہم نے ابھی بتایا کہ معارف جس کا وہ تھا۔ انی وجدت امرأۃ، ہم نے وہاں ایک عورت کو پایا، تملکہم، بڑی طاقت والی، اس کی پوری طاقت تھی، اقتدار والی تھی، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو بھی بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، چونکہ بڑی بتائی جیسا کہ ہم نے کہا بہت امیر حکومت تھی، پیسے والی، بزنس والی قوم تھی پوری۔ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا عرش تو بہت بڑا ہے، بہت عظیم عرش ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی ہدہد کہہ رہا ہے۔ اللہ نے سب کے دل میں توحید ڈالی ہے، پرندے کے دل میں بھی توحید ڈالی ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ ہدہد کہہ رہا ہم نے پایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کے کرتی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے عمل کو بڑا خوبصورت بنا دیا ان کے لیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اس نے ان کے راستے کو روک دیا ہے، مطلب توحید کی طرف آنے کا، اور وہ ہدایت نہیں پائے ہیں۔ یہ ایک چڑیے کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے۔ یہاں یہ دیکھ لیجیے، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان کو کسی اعمال کو مزین کر دینا، خوبصورت بنا دینا،
اس کی حقیقت کو بھی جان لیجیے. یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے. ہمارے یہاں غیر مسلم جاتے ہیں مندروں میں، جھکتے ہیں، صبح صبح اٹھے، نہایا دھویا، پوجا پاٹ کیا، تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا بڑھیا کام کیا. یہی ہے زینہ. اس عمل کو، مشرکانہ عمل کو اتنا مزین ہو گیا ان کے سامنے کہ اس کو نہایت نیک عمل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم خدا والے ہو گئے. یہی قرآن کہہ رہا ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی آدمی، یہ تو ایک پارٹ کیا مذہب کے اعتبار سے، کوئی آدمی دنیا میں اس طریقے سے پل گیا ہے کہ بس اسی کو سمجھتا ہے کہ سب سے اچھا عمل وہی ہے کہ جہاں سے زیادہ نوٹ آئے، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے. ہم نے خوبصورت بنا دیا اس کو، بس سوچتا ہے کہ بس یہی ہے معاملہ. تو یہ شیطان کا کام ہے، جو جس طرف مڑے گا اسی کے عمل کو ویسا وہ بنا دے. اور یہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے، تو بھی جان لیجیے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. شیطان دل میں ڈال دیتا ہے اور اسے سترک رہنے کی ضرورت ہے. اولاد اسی وقت رہ سکتا ہے جب آدمی قرآن کو بار بار پڑھتا رہے گا، نہیں تو کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی. تو تفسیر بیان کر رہا ہوں، دل میں شیطان نے، ارے یار تو بڑا مفسر ہے، تیرے سامنے کوئی ٹکے گا، ارے تم تو زبردست، شیطان نے مار دیا. یا میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ قرآن میں یہ بات سامنے آتی ہے، ارے باپ تم تو بڑے مفسر، دیکھیے بڑے بڑے بہت سے لوگوں نے اس میں گمراہ ہو گئے، شیطان نے کھینچ لیا. ارے تم تو کیا ہو، کسی نے تو خدا ہی ڈکلیئر کر دیا، کسی نے کچھ ڈکلیئر کیا، کیا کیا کیا، سب شیطان کے راستے میں چلے گئے. یہی ہے کہ کسی کے عمل کو اس کے لیے خوبصورت بنا دینا. ہمیشہ ان چیزوں سے روکے گا صرف اللہ کی کتاب. چاہے کوئی قصہ پڑھیے، کوئی پیج ایسا نہیں ملے گا جو یہ روکنے والی چیز نہ ملے اس میں. کوئی، یہ قرآن کا اعجاز ہے جو قرآن پہ جن لوگوں نے ریسرچ کیا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی 3 آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں سارا علم اس کا نہیں آ گیا ہو. غور کیجیے جو ریسرچ کیا جن لوگوں نے، کسی بھی 3 آیت کو اٹھا لیجیے، توحید، رسالت، آخرت، خدا کا خوف کہیں نہ کہیں آ جائے گا اس میں. تو بہرحال یہ ایک ذرا ایڈوانس چیزیں ہیں، یہ الگ چیز ہے، عوامی چیز نہیں وہ. تو من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور یہی چیز ہے جو ان کو پھر راستے سے روک دیتی ہے، ادھر سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی. لا یہتدون. اب کسی غیر مسلم کو کہیے گا کہ بھئی یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہو رہا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو بھگوان کا پوجا کر رہے ہیں، تم بولتے ہو غلط کر رہے ہو، ہم کوئی چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں. اتنا اعمال ان کو سج گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. اب ان کو اس اعمال سے کھینچ کے نکالنا کوئی معمولی کام تو ہے نہیں، لیکن بہرحال اپنی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ بتایا جائے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں اس اللہ کا جس نے سب کچھ ان کے لیے نکالا ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ چیز جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، وہ چیز جانتا ہے وہ جو ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ تو وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے. یاد رکھیے گا، یہاں بھی چڑیے نے کہا تھا کہ سبا کا جو عرش ہے وہ عرش عظیم ہے. یہاں بھی لفظ آ رہا ہے کہ وہ عرش عظیم تو وہ ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ. یہاں پر ایک بات جان لو کہ یہ آیت سجدہ ہے، یہ تمام لوگوں کے نزدیک یہاں سجدہ واجب ہے، ضرور کر لیجئے گا. اس کے بعد قالا، اب سلیمان علیہ السلام جواب دیتے ہیں، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اب ذرا ہم اس کی چھان بین کریں گے کہ تو سچ بول رہی ہے یا تو جھوٹی ہے. چڑیا کو کہا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے. اذهب بکتابی، میرا یہ پیغام لے کے، کتاب کہتے ہیں لیٹر کو بھی، یہ لیٹر یا رقعہ لے کے جاؤ، حاذا اس کو، فالقہ الیہم، اور وہاں ڈال دو، ٹپکا دو اوپر سے. یہ ہمارے یہاں بھی اس کبوتر سے کام لیا جاتا تھا پیغام رسانی کا، یہ حدود سے کام لیا گیا. ثم تولی عنہم، پھر وہاں سے چپ چاپ منہ پھیر کے چلے آؤ واپس. ماذا یرجعون، اب دیکھو، فانظر، دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طرف رجوع کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. وہاں سے کنارے ہو کے تم واچ کرتے رہو.
کہ تم نے جو یہ دیا ہے. سلیمان علیہ السلام اس میں جو لکھا ہوا تھا اس کے کچھ پارٹ اس میں، یا ایھا الملؤ، اے درباریو، انی القی الیہ کتاب کریم. وہ قالت، یہ کس نے کہا؟ ملکہ سبا نے اپنی درباریوں کو. اب یہ پردہ آیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس میں آگے بات آ رہی ہے، یہ لکھا تھا کہ ہمارے پاس سیدھا سیدھا حاضر ہو جاؤ. اب ایک وہ سلطنت ہے، ایک یہ سلطنت ہے، تو آگے بات آئے گی اتنی. تو قالت یا ایھا الملؤ، ملکہ نے اپنی درباریوں کو بلایا. ایک بڑا امپورٹنٹ بات تھی، وہاں سے آ گئی خبر کہ میرے پاس تم حاضر ہو جاؤ، اور نہیں تو میں آ جاؤں گا، اٹیک کر دوں گا. اب میرے پاس ایک پرزہ آیا ہے، وہ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو شروعات ہے، جو خط جو لکھے گئے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے. یہی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، یہاں سے یہ خط شروع ہے. اب ان کے پاس تو ایک عجیب سا معاملہ ہے. ایک تو ان کی بڑی سلطنت، پیسے والی سلطنت، ان کی آرمی زیادہ، خط ٹپکا دیا گیا بسم اللہ الرحمن. ایک عجیب طریقے سے خط آیا ہے. وہی تو نہیں تو کوئی ایمبیسڈر ان کا جاتا، کوئی نمائندہ جاتا، جا کے بولتا کہ یہ ہے، نہیں، وہ تو چڑیا نے ٹپکا دیا ہے. اور اس میں صاف صاف باتیں لکھی ہیں کہ تم مطلب سرنڈر کر جاؤ اور حاضر ہو جاؤ. مسلمین کا لفظ ہے، یہ دونوں معنی میں ہے. ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ چونکہ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو نبوت کے اعتبار سے مسلمین کے معنی یہ ہوا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور بادشاہ کے اعتبار سے یہ ہوا کہ تم حاضر ہو جاؤ. دونوں اعتبار سے انہوں نے یہ لفظی قرآن نے ایسا استعمال کیا، تو سرنڈر کر کے میرے پاس آ جاؤ. دونوں بات تھی. اب ظاہر بات ہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو محبت سے نہیں، بالکل صاف صاف بات کر دے تو ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے. اب تو سوائے جنگ کے اور کوئی معاملہ ہی نہیں بچتا ہے. اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، مطلب یہ ان کی بات آ رہی ہے کہ تم جو ہو مسلم ہو کے سرنڈر کر کے میرے پاس آ جاؤ. یہ سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا. اب پھر اس نے اپنے ملؤ سے کہا، درباری سے، قالت یا ایھا الملؤ، اے درباریو، افتونی، اب مجھے بتا دو، فتویٰ دے دو. فتویٰ کے معنی ہوتا ہے بتا دینا. بتاؤ، فی امری، اس معاملے میں مطلب مشورہ دو، ہم کیا کریں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور اس معاملے میں مطلب جب تک کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں، جب تک کہ تم لوگوں سے ہم رائے مشورہ نہیں کرتے. بتاؤ ہم کریں تو کیا کریں. قالو، ان لوگوں نے کہا، نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، ہمارے پاس پاور بہت ہے، جنگی پاور، اور ہم جنگجو قوم ہیں. والامر الیکی، اب معاملہ آپ کے پاس ہے. فانظری ماذا تامرین، آپ دیکھیے کیا کرتی ہیں. آپ حکم دیجئے جنگ کا تو ہم آ جائیں گے. آپ دیکھیے، ہم طاقت والے ہیں، دبنے والے کسی سے نہیں ہیں، اور ہم لوگ جنگجو قوم ہیں. یہ درباریوں نے کہا، واقعی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیے فیصلہ لیجئے، حکم دیجئے. قالو، قالت ان الملوک، اب دیکھیے یہ ان کا کریکٹر کیوں دکھا رہا ہے قرآن، یہ بھی دھیان میں رکھیے. پہلے سے یہ کریکٹر یہ دکھا رہا ہے کہ مشرکہ تو تھی، لیکن مشرکہ صرف اس وجہ سے تھی کہ مشرک قوم میں پیدا ہوئی ہے، لیکن دل میں اس کے اخلاص ہے. اس لیے جیسے اس نے سنا، سنا پر ایمان لے آئی. یہ کریکٹر دکھا رہا ہے. یہ بھی دیکھو پیسے والی تھی اور دولت والی تھی اور حکومت والی تھی، لیکن اگر دل میں اخلاص ہے اس کے تو یہ حق سن کے حق کی طرف چلے آتے ہیں. یہ دراصل اس کو دکھانا ہے. اور اے مکے والو، ایک تم لوگ دیکھ لو، یہ بالکل واضح کر دیا کہ تمہارے دل میں اخلاص ہی نہیں ہے سرے سے. اور ایک یہ معاملہ دیکھو ان کو. تو قالت،
تو ملکہ نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ کذالک یفعلون. اس نے مشورہ دیا یہ سبا نے، ملکہ نے، کہ دیکھو اس نے ایک تاریخی حقیقت بیان کی کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ جنگ کرنے کے بعد فاتحانہ طور پر جب داخل ہوتا ہے تو بہت فساد پھیلاتا ہے، وہاں کے جو عزت داروں کو ذلیل کر دیتا ہے، اور یہی کچھ کیا کرتے ہیں. مطلب بتایا کہ اگر جنگ لڑو گے، کہیں ہار گئے تو یہی سب معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا. یہ اس نے مشورہ دیا، جبکہ درباریوں نے کہا تھا کہ ہم تو لڑ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ نہیں، سوچ سمجھ کے کام کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ ان چیزوں پر ان کی حکومت ہو، ہے فلاں ہے، جو بھی ہو، اس کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے کہیں. اب انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. یہاں پر میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہے اور وقت بھی 8:30 ہو گیا. اب یہ ایک جواب میں ایک پرزہ بھیجتی ہے، لیٹر، اور ایک ہدیہ دے کے. کہا کہ میں ایک لیٹر بھیج رہا ہوں ہدیہ دے کے، اور ایک تحفہ گفٹ بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ. اور دیکھا جاتا ہے کہ لے جانے والے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. اس کے بعد یہاں پر بات میں ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد جب آیا تو کس طریقے سے بات ہوئی ہے پوری تفصیل. لیکن یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے، یہ دو بڑے پاور ہیں، ایک نبی ہیں، ایک مشرکہ ہے. لیکن مشرکہ مخلص مشرکہ ہے. مشرکہ اس لیے کہ وہ ایک مشرک خاندان میں پیدا ہو گئی، اور یہ بات سننے کے بعد، حق سننے کے بعد اس کے دل میں بات اتر جاتی ہے. اس میں بڑی عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے، خصوصاً مکے والوں کے لیے، بعد میں آنے والے ہم تمام لوگوں کے لیے، کہ حق اگر دل میں خلوص ہے تو حق بات ذہن میں اتر جائے گی. اور حق بات اتر گئی اور ہم نے اگر سوچ لیا کہ بھائی ہم کو تو وہی ماننا ہے جو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا سے، تو پھر وہی بات آتی ہے. پھر وہاں پر بھی وہی بات ہے، باپ دادا سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں، تو پھر حق ان تک نہیں پہنچتا ہے، چاہے مال والے ہوں چاہیے نہ ہوں. یہ چیزیں جب مخلص ہوگا بندہ تو یہ مال اور حکومت اور عہدہ یہ سب ان کے راہ کا روڑا نہیں بنے گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیز راہ کا روڑا بن جائے گی. یہاں پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن میں اس طرح کی نبی کے انبیاء